اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو، کیوں راہ میں رک گئے ہو، کیوں خود کو ان غموں تک محدود کر لیا ہے، کیوں دعا نہیں کرتے؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کرتے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو بھی ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر یاد کرتے رہا کرو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا چھوڑ دو گے تو وہ چیز تمہیں کیسے ملے گی؟ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری اس طرف نہیں دیکھ رہا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا۔ اور ایسا تبھی لگتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف کہ آنکھیں ضبط نہیں کر پاتی، دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہونا بہت برا ہے۔ اللہ دعا کا خیال دل میں تبھی لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اور وہ تمہیں سنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پہ اللہ نے چند انہیں کلمات بتائے تھے، پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی تھی۔ اگر وہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتے تو انہیں ان محسوس کلمات سے غافل رکھتا۔ اسی طرح جب دعا کا خیال دل میں لاتا ہے تو دعا قبول کرنی ہوتی ہے، پھر گفتگو کرتا ہے۔ جو درد زبان سے کہہ نہیں سکتے وہ اس سے چھپا نہیں سکتے، وہ تو دل پہ قابض ہے، تو وہ کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ ندامت اور صدا اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے، اور میرا رب تو سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ جب انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ پاک کتنے غور سے ہمیں سنتا ہے تو وہ پھر کبھی کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائے گا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتہا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک رسائی بہت لمبا سفر طے کرنے سے ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تو وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں نا تو وہ ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے تو کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ پتہ ہے کہ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس لگتی ہے۔ اگر ایک بار آنکھیں بند کر کے اس کی حکمتوں کو یاد کرو، اس کی طاقتوں کو یاد کرو
کہ ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا سویرا ہے اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ پھر دیکھو کیسے وہ سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ اور جب انسان صبر کر لیتا ہے، اس کی مصلحتوں اور اس کی رضا پہ جھک جاتا ہے، تو وہ اسے بے حساب دیتا ہے۔ پھر جب تم اس دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے نا، وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری طرف، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ اور آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بننے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ بات یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، اور ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے گی۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ پاک ضرور دیں گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں۔ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ یقین مانیں کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جڑ سکتا ہے۔ دعائیں روتے ہوئے مانگو یا مسکراتے ہوئے، ساری دعائیں اللہ کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پہ یقین رکھ کے مانگو۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، جو دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ دعا کرو اور کرتے رہا کرو۔ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں نا تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔